اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کا علم کسی کو معلوم نہیں کب آ جائے گی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کو پتہ نہیں، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، یہ غیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب قیامت قائم فرمائے گا؟ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم کسی کو معلوم نہیں۔ حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے گا اور ابھی وہ دودھ نکال نہیں پائے گا، تھن کے اندر دودھ ہوگا اور پھر وہ قیامت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے آدمی لقمہ اٹھائے گا کھانے کے لیے اور قیامت آ جائے گی، پتہ نہیں چلے گا اتنی۔ اور قیامت سے پہلے بہت ساری نشانیاں وجود میں آئیں گی، جیسے ماں باپوں کی نافرمانی اور گانے بجانے کا رواج عام ہو جانا، آتش بازی چھوڑی جائے، گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے، اور جوا، شراب، زنا، چوری اور ناجائز مال کو اپنا سمجھنے لگیں لوگ، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ بہرحال قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی کو علم نہیں، اس کو میں جانتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جو آدمی دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، دنیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ دنیا دے دیتا ہے، لیکن اس کو جو ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اور جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، آخرت چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے آخرت میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ نیک لوگ ہمیشہ ہی جو ہے دنیا میں مشقت اور مجاہدہ اور قربانی دیتے آئے ہوئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ برے لوگوں کے پاس دنیا کے اندر مال کی بہتات ہوتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ ہی جو ہے پریشانیوں میں مبتلا رہے، خصوصاً انبیاء علیہ السلام بیچارے دنیا میں محنت، مشقت، مجاہدہ، دعوت کا کام مجاہدہ کرتے رہے۔ بہرحال دنیا جو ہے جو چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دے گا، جو آخرت چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت دے دے گا۔ تو ہم آخرت کے طالب بنیں، دنیا تو ہماری گزر جائے گی، یہاں کا معاملہ تو نمٹ ہی جائے گا، لیکن آخرت اصل ہے، وہاں کا کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا کے اندر انسانوں کو پریشانیاں آتی ہیں اور جو دنیا کے اندر حادثات ہو رہے ہیں، جو بھی ہمارے حالات آ رہے ہیں، یہ سب انسان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ جو حالات آئے ہوئے ہیں یہ ہماری بد اعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم اپنی حالات کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا اچھے عمل کر رکھے ہیں جو ہمارے لیے حالات درست ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے حالات درست ہوں، ہم نے چاہا ہی نہیں، اس لیے جو ہے اچھے عمل کریں۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود احساس نہ کر لے اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج مسلمانوں کو اپنی حالت بدلنے کا احساس تک نہیں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اہل ایمان کے لیے بہت ایک لمحہ فکر ہے کہ ہماری جو ہے جس چیز پر ہمیں قائم رہنا چاہیے وہ ہم نے ترک کر دی، وہ ہمارے پاس دور دور تک نہیں ہے۔ قرآن پاک کا کوئی بھی عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو حالات آئے یہ ہماری اعمال بد کا نتیجہ، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتا ہے کہ یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ بڑی برکت والی بابرکت رات ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا شب قدر میں۔
اور اس میں جتنے بھی فرشتے نیک فرشتے جیسے جبرائیل امین خود زمین سے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، ان کا آنا زمین پر خیر و برکت سے خالی نہیں، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی 1 سال کا بجٹ فرشتوں کو دے دیتا ہے کہ یہ اتنے لوگ روحیں دنیا میں آئیں گے، بچے پیدا ہوں گے، اتنے دنیا سے جائیں گے، لیکن ہمیں کسی کو فکر نہیں ہے کہ کہیں ہم اس سال جو ہے دنیا میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ہم نے کچھ کام ہی نہیں کرنا۔ ہم لوگ جو ہے آخرت کے بارے میں بالکل بے فکر ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ پچھلی سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال نہیں رہے، اور اس سال بہت سارے لوگ موجود ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کون کون جو ہے آئندہ سال اس مبارک مہینے میں نہیں رہیں گے۔ بہرحال اس میں جو ہے ہر امر کا فیصلہ لے کر کے فرشتے آتے ہیں، تو جتنے حادثات ہونے ہیں، کتنے نفع آپ کو ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اور کتنی عزت ذلت بارش، یہ ساری چیزیں اس میں اس سال کی اس رات میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے جبرائیل علیہ السلام زمین پر اس رات میں نازل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور جو ہے ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جسے کعبے پر گاڑ دیتے ہیں، اور پھر فرشتوں کو جبرائیل علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ چاروں طرف پھیل جاؤ زمین پر، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں مسلمان عبادت کر رہے ہوں، چاہے وہ گھر ہو، جنگل ہو، کشتی میں سوار ہو کر رہے ہوں، سب جگہ جاؤ، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان سے مصافحہ کرو۔ یہ مصافحہ والی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، یہ چیز روحانیت سے پیدا ہوتی ہے، ایسے نہیں دن بھر آوارہ گردی میں گھومتے رہیں اور پھر ہم مصافحہ بھی کر لیں فرشتوں سے، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے روحانیت اللہ کے یہاں اللہ کے لیے جو ہے ذکر کی مجلسیں لگانی پڑتی ہیں، پاکیزہ غذائیں کھانی پڑتی ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے فرشتے مصافحہ کریں، ایسا ہمیں محسوس نہیں، یہ تو روحانی بات ہے۔ بلکہ شب قدر کی رات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جتنی شجر اور حجر ساری زمین پر ہے، اب ان کا ہمیں پتہ تھوڑا ہی چلے گا، ہم گنہگار ہیں، رات دن گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، بازاروں میں ہمارا گھومنا پھرنا، تو ایسے کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ بہرحال اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، سور ہو، شرابی آدمی ہوں، زناکاری ہوں، اور جو ہے ماں باپوں کے نافرمان ہوں، وہ ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے فرشتے۔ تو تصویریں لٹکی رہتی ہیں بہت سارے گھروں کے اندر، اس میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے، شرک والے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ ہمارے کون سا گھر ایسا جس میں تصویر نہ ہو؟ میں کتنے مسلمانوں کے گھروں میں جاتا ہوں، بڑے بڑے جو ہے کتے کی شکل کے وہ جو ہے جانور رکھ رکھے ہیں اپنے دروازوں پر، تمہارے گھروں میں فرشتے نہیں آ سکتے، تمہیں دعا کرو، دعا کیسے ہوگی داخل؟ یہاں تو کتے کا شکل کا وہ جانور رکھا، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ کپڑے کا بنے ہوئے، منہ کان وہ سب لگے ہوئے، بچے کھلا رہے ہیں ان سے، گاڑیوں میں رکھ رکھے ہیں، کیسے فرشتے آئیں گے؟ آپ جو ہے تصویر کھنچوا سکتے ہیں آدھار کارڈ کے لیے، پین کارڈ کے لیے، جتنی بھی ضروری چیزیں ان سب کے لیے جائز ہے، لیکن صرف جو ہے شوق کے لیے گھروں میں تصویر لٹکا دینا یہ بالکل جائز نہیں، فرشتے بھی نہیں آتے۔ صبح تک اللہ تبارک و تعالی یہی معاملہ فرماتا ہے، اور پھر جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں اب کوچ کرو، چلو۔ صبح صادق ہوتی ہیں، اذان ہوتی ہیں، فرشتے واپس جانے لگتے ہیں، تو فرشتے پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں سب کو معاف کر دیا، لیکن 4 شخص ایسے ہیں ان کو معاف نہیں کیا۔ 4 بد نصیب اس رات میں بھی رہ جاتے ہیں جس میں عمومی مغفرت ہوتی ہے۔ ایک شراب کا عادی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا تعلقات خراب کرنے والا، ناتا رشتہ توڑنے والا، چوتھا کینہ رکھنے والا۔ اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کرو، تبھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک صحابی جو ہے دعا مانگنے کے لیے سارے جمع کرے، سب صحابہ کو جمع کیا دعا مانگنے کے لیے، پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی آپس میں لڑنے والا اس مجلس میں ہے وہ چلا جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعا رد ہو جائے گی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ایک صاحب گئے اٹھ کر کے نہیں، اور پھر آ گئے تھوڑی دیر بعد میں، دعا کے بعد ان کی مجلس میں دعا ہو گئی تو انہوں نے پوچھا
آپ گئے اور آئے، انہوں نے کہا کہ میرا تعلق فلاں آدمی سے خراب تھے، میں اس کو معافی مانگ کر واپس آپ کی مجلس میں آ گیا۔ تو اتنا اہتمام کرتے تھے وہ لوگ، جیسے قرآن نازل ہوتا تھا فوراً عمل کرتے تھے، ہمارا قرآن پر عمل نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح پڑھی گئی۔ سورہ فتح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے 10 رمضان کو، اور رسول اللہ، بھائی اوپر پڑھ لے میرے بھائی، بہت جگہ ہے، پوری خالی ہے، یہاں ضد ہے کہ آپ کو کل بھی آپ ایسے آئے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو مارا پیٹا وہ سب جو ہے پکڑے ہوئے تھے، لیکن آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی خون نہیں ہوا۔ اور آپ نے اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن میں، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے لڑنے کو نہ آئے وہ بھی امن میں، عورتوں جو لڑنے پر نہ آئے وہ بھی امن میں، کسی کی کھیتی وغیرہ کھڑی ہوئی ہے، باغات کھڑے ہوئے ہیں، پھل، ان کو بھی نہیں اجاڑا جائے گا، کوئی آگ نہیں لگائی جائے گی، سب کے لیے معافی کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ کی گردن اونٹنے کی گردن سے نیچی جھکی ہوئی تھی، اس عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسلام کا بول بالا کیا، اور مکہ کے اندر جو دشمنان تھے وہ بھی، ان کا بھی دل جیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے بھائیوں، عاجزی انکساری سے انسان کا دل جیتا جا سکتا ہے، اور دب کر صلح کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے، مکہ کے مشرکین نے سمجھا کہ یہ تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہو کر کے نہیں طواف اور عمرہ کر جائیں گے، تو ان کو اس پر بہت وہ ہوا کہ بھئی ہمارے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہاں پر جو ہے طواف اور عمرہ کر کے چلے جائیں، انہوں نے نہیں آنے دیا آپ کو، صلح حدیبیہ پر رک گئے، ساری انہوں نے شرطیں رکھی، ان کو آپ نے مانا، صحابہ کہہ رہے تھے ان کی شرطیں ناجائز ہیں، ان کو مت مانیے، ہمارے اوپر آپ بھروسہ کیجئے، ہم لڑائی سے تلوار سے معاملہ صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم دب کر صلح کریں گے، جیسے تم کہو گے ویسے کریں گے۔ چنانچہ آپ صلح حدیبیہ سے واپس ہو گئے اور ان کی تمام شرطوں کو مانا، تو دب کر صلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہم لوگ بھی دب کر صلح کریں، اور جو ہے گھمنڈ کر کے لڑائی کر دینا، جھگڑا کر دینا کہ نہیں میں بڑا ہوں، تو پھر اس سے معاملہ خراب ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ ہمیشہ صلح کریں، صلح کے پیغام دیے ہمارے نبی نے، ہم بھی صلح کریں اپنے بھائیوں سے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔